ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں تمیز، ادب اور احترام یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، جبکہ یہ چیزیں ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آج کل کے لوگوں کے اندر سے یہ تمیز اور ادب و احترام، بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں، ان کی کتنی عزت کریں، کیسے عزت کریں، طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہیں۔ تمیز اس کو نہیں کہتے ہیں کہ اپنے ماں کے سامنے یا اپنے باپ کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، نیچے ہاتھ باندھ کر اور ڈریں، اور اس کو آپ تمیز سمجھیں۔ اس کو تمیز نہیں کہا جاتا ہے۔ تمیز اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی امی یا آپ کے ابو آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی بات آپ سے کر رہے ہیں، کوئی نصیحت آپ کو کر رہے ہیں، کسی چیز کی طرف رہنمائی آپ کی کر رہے ہیں، تو آپ اس بات کا فوراً، اس بات پر، اس نصیحت پر آپ فوراً وضاحتی بیان جاری نہ کریں، یا فوراً اس بات کا آپ ریپلائی نہ کریں کہ نہیں ایسا نہیں، ابو ہم ایسا نہیں کرتے، آپ ہم سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، یا امی ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم اس ٹائم پر فلانا کام کر رہے تھے، آپ مجھ سے ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں اس لیے ہم کی بزی تھے۔ نہیں، مثال کے طور پر آپ کی امی آپ سے کہہ رہی ہیں کہ بیٹا فجر کی نماز پڑھا کرو وقت پہ، پابندی کے ساتھ، تو آپ فوراً وضاحت میں کہیں اور ریپلائی کرتے ہوئے کہیں کہ آپ نے مجھے کبھی فجر کی نماز ٹائم کے علاوہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو یہ چیز غلط ہے۔ آپ کے ابا آپ سے کہہ رہے ہیں بیٹا گھر میں ادب و احترام کے ساتھ رہا کرو، اور آپ فوراً اس کے ریپلائی میں کہہ دیں کہ آپ نے مجھے کبھی بے ادب رہتے ہوئے دیکھا ہے یا بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ اگر کوئی نصیحت کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ کی غلطی نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو جائیں، شانت ہو جائیں اور اطمینان کے ساتھ رک جائیں۔ سامنے والا سمجھ جائے گا کہ آپ کے اندر کتنی ادب ہے اور کتنا احترام ہے اور کتنا آپ کے اندر مینرز ہیں۔ یہ ساری چیزیں مینرز میں آتی ہیں اور اچھی عادتوں میں آتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو معاف کیجیے گا، پھر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہو۔ ہمیں اور آپ کو قرآن سے تمیز سیکھنا چاہیے، قرآن سے ادب حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن میں جب سورہ جن آپ پڑھیں گے، سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناتوں کی جو بات کو نقل کیا ہے، یعنی اللہ کے رسول ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور جناتوں کا ایک وفد جب اللہ کے رسول کے پیچھے سے گزرا، اور جب قرآن اس نے سنا تو اپنی قوم کے پاس آ کر وہ کہنے لگے کہ آج ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ایک عجیب کلام ہم نے سنا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے جنات اپنے آپس میں کہ ہمارا آسمان میں جو دخل بند ہوا ہے، یعنی وہ آسمان میں جب جایا کرتے تھے تو ان کا جب وہ جانا روک دیا گیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا دیے گئے تھے اور وحی آپ کے اوپر نازل ہونے لگی تھی، اس لیے کہ اس وحی کا جنات کوئی تصرف نہ آ سکے جناتوں کا اس وحی میں، اس لیے ان کا آنا جانا بند کر دیا گیا، فرشتوں کو تعینات کر دیا گیا تھا۔ تو جنات جب اپنی قوم کے پاس آئے تو اپنی قوم کے پاس آ کر ان جناتوں نے جو جملے استعمال کیے اور جو لائن استعمال کی، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، اور ہر انسان اس آیت کو سنے، اس کے ترجمے کو سنے اور تفسیر کو دیکھے۔ جناتوں نے کیا کہا کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ غور کریے کتنی بہترین بات جناتوں نے کہی۔ ہم اور آپ تو اپنے ماں باپ کے سامنے تمیز سے بات نہیں کر سکتے ہیں، ہر بات کا جواب دینا، ہر بات پر وضاحت دینا، ہر بات کا ریپلائی کرنا، ارے انسان کی اسٹائل بتا دیتی ہے کہ وہ کتنا بڑا اس کے اندر ادب ہے یا نہیں، انسان کا طریقہ بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر احترام ہے یا نہیں۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹے فجر کی نماز پڑھنا، امی آپ نے مجھے کبھی فجر کی نماز نہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ چیزیں انسان کی اسٹائل میں آتی ہیں اور یہ وضاحت کر دیتی ہیں کہ انسان کتنا بڑا جاہل ہے اور کتنا بڑا بدتمیز ہے۔ تو جناتوں نے کہا کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہم کو نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین والوں کے ساتھ، زمین پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ شر کا معاملہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا زمین والوں کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، ہم کو نہیں معلوم۔ اب اس میں ذرا پوائنٹ نوٹ کریے آپ، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جنات نے جب شر کی بات کہی اور یہ کہا کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو شر کے ساتھ ان لوگوں نے اللہ کا نام نہیں لیا، یعنی سبجیکٹ کو حذف کر دیا، محذوف کر دیا، اور جہاں پر خیر کی بات آئی ام ارادہ بہم ربہم رشدا، تو وہاں پر اللہ کا نام لیا کہ زمین والوں کے ساتھ ان کے رب نے
خیر کا ارادہ کیا. یعنی اتنی تمیز جناتوں کے پاس بھی تھی اور اتنا ادب جناتوں کے پاس بھی تھا اور اتنا احترام جناتوں کے پاس بھی تھا کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے, برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے. اس لیے جب برائی کا معاملہ آیا تو اپنی اس سبجیکٹ کو وہ حذف کر رہے ہیں, حالانکہ دونوں ارادے اللہ کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ زمین والوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کچھ ہوگا تو وہ بھی اللہ کرے گا, اور اچھائی کرے گا تو وہ اسی کی طرف سے نازل ہوگی. لیکن جنات کہہ رہے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے, جہاں پر برائی کا معاملہ آئے تو اس کو چھپا دو. اور اسی طریقے سے انسان کو چاہیے جب اس سے گناہ ہو, جب وہ نماز چھوڑ دے, جب وہ گنہگاری میں ملوث ہو جائے. ہماری ماں بہنیں بے پردگی کا شکار ہو جائیں, لڑکوں سے موبائل پر بات چیت کریں, خوب رات بھر دن بھر روزے کی حالت میں بات چیت کریں, گناہ کریں, تو اس کی نسبت ان کو شیطان کی طرف کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہم کو شیطان نے بہکا. یہ بندے اللہ کی نظر میں بہت زیادہ محبوب بھی ہوتے ہیں. یہ کہنا چاہیے کہ ہم کو شیطان نے بہکا دیا اس لیے ہم نماز چھوڑ دیے, ہم کو شیطان نے بہکا دیا اس لیے ہم نے برائی کی طرف راستہ اختیار کر لیا. اور جب وہ نماز پڑھے, جب وہ روزہ رکھے, جب وہ کسی لڑکے سے بات چیت نہ کرے یا بے پردگی نہ کرے ہماری ماں بہنیں, تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی اور ہمارے رب نے ہم کو یہ سارے اچھے کام کرنے کی توفیق دی. یہ بندہ ہوتا ہے اللہ کی نظر میں اللہ کا محبوب بندہ. تو میرے بھائیوں غور کریے, جناتوں سے ہمیں اور آپ کو تمیز سیکھنا چاہیے. جنات یہ کہہ دیتے, یہ بھی جملہ بن سکتا تھا کہ ہم کو نہیں معلوم کہ زمین والوں کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا یا برائی کا معاملہ کیا, ایسے بھی کہہ سکتے تھے. لیکن جناتوں نے ایسا نہیں کیا, ایسا نہیں کہا, بلکہ کیا کہا کہ ہم کو نہیں معلوم کہ زمین والوں کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا یا زمین والوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا گیا. تو میرے بھائیوں برائی کی نسبت کرنا, کسی غلط چیز کی نسبت بڑے کی طرف کرنا اچھا نہیں لگتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک مثال میں اور آپ کو دوں. ایک بادشاہ تھا, ایک بادشاہ جو اپنے ایک غلام تھا اس کا, جس کا نام تھا ایاز. اس ایاز سے وہ بادشاہ بہت محبت کرتا تھا, مشورے بھی اس سے کرتا تھا, کہیں جانا ہوتا تھا تو اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے کے بھی جاتا تھا. کسی اس کی طرف سے کچھ آتا تھا تو ایاز کو پہلے بیچتا تھا کہ تم جا کر بات چیت کرو, تم اس سے. تو اور جو وزراء تھے اور جو اس کے غلام تھے وہ اس بات سے ناگوار ان کو گزرتی تھی اور یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم بھی غلامی کرتے ہیں بادشاہ کی, ایاز بھی کرتے ہیں, لیکن بادشاہ سلامت ایاز کو کیوں اتنا اپنے قریب رکھتے ہیں, ایاز سے کیوں اتنی بات چیت کرتے ہیں, ایاز سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں. تو شکایت کر دی ان لوگوں نے بادشاہ سے. تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, سب ان باتوں کا جواب میں تمہیں دوں گا. سارے غلاموں کو کھڑا کر لیا اپنے پاس لائن سے, اور ان سارے لوگوں کے ہاتھ میں بادشاہ نے ایک ڈائمنڈ دے دیا. مثال کے طور پر 10 غلام اگر تھے تو 10 کے ہاتھ میں ڈائمنڈ اور 10 کے ہاتھ میں ہتھوڑی دے دی. ایاز کے ہاتھ میں بھی دے دی, ان کے ہاتھ میں بھی ڈائمنڈ دے دیا. اور بادشاہ نے یہ دونوں چیزیں دینے کے بعد ان کو حکم دیا سارے غلاموں کو, اور کہا کہ تمہارے ہاتھ میں ہتھوڑی بھی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ڈائمنڈ بھی ہے, اپنے اس ڈائمنڈ کو اس ہتھوڑی سے توڑ دو. سب نے توڑ دیا, ایاز نے بھی توڑ دیا. اس کے بعد بادشاہ نے لائن سے سب سے پوچھا کہ تم نے یہ ڈائمنڈ کیوں توڑا. پہلے نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کا حکم تھا, آپ کا حکم سراخوں پر, ہم نے توڑ دیا. اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھا کیا. دوسرے سے پوچھا کہ تم نے یہ ڈائمنڈ کیوں توڑا. بادشاہ نے کہا, غلام نے کہا کہ آپ کا حکم تھا اس لیے توڑ دیا. سارے لوگوں نے یہی جواب دیا کہ آپ کا حکم تھا, ہم کیسے نہیں کرتے, آپ نے ڈائمنڈ توڑنے کے لیے کہا, میں نے توڑ دیا. لیکن جانتے ہیں آپ, جب ایاز کی باری آئی اور ایاز کا نمبر آیا اور ایاز سے جب بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے یہ ڈائمنڈ کیوں توڑا, تو ایاز نے جو جواب دیا تھا وہی جواب ان سارے غلاموں کا جواب تھا. ایاز نے کہا بادشاہ سلامت, میری عقل کا قصور تھا, میری عقل کا وہم تھا, میری عقل کا قصور تھا جو میں نے اس ڈائمنڈ کو توڑا. اس ڈائمنڈ کو یعنی اپنے بادشاہ کو صاف صاف اس نے بچا لیا. برائی کی نسبت, ڈائمنڈ ٹوٹنے کی نسبت اس ایاز نے اپنے بادشاہ کی طرف نہیں ہونے دی. اور یہ چیز جب اور غلاموں نے دیکھی تو وہ سمجھ گئے, اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یہ میرا محبوب غلام اسی لیے ہے
اسی لیے میں آیات سے مشورے کرتا ہوں، اسی لیے میں اس کو اپنے پاس بلاتا ہوں، اپنے پاس بٹھاتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، کیونکہ آیات کسی بھی برائی کی نسبت میرے طرف نہیں آنے دیتے ہیں۔ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کی یا میری عقل کا قصور، تمہارے سامنے یہ مثال موجود ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیو، اللہ کو بھی ایسے ہی بندے پسند ہیں، جب وہ گناہ کریں تو اس کی نسبت وہ شیطان کی طرف کر دیں، اور جب وہ کوئی نیکی کا کام کریں تو اس کی نسبت وہ اللہ کی طرف کر دیں۔ تو ہمیں اور آپ کو قرآن سے تمیز سیکھنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کے سامنے فوراً وضاحتی بیانات نہ دیں۔ اگر کہہ دے رہے ہیں کہ تم نے ایسا کیا ہے اور حقیقت میں آپ نے وہ نہیں کیا تو سن لو، بڑے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی اجر دے گا، اس پر بھی تمہیں نیکیاں دے گا، اور تمہاری عزت ان کے سامنے بلند کر دے گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ سامنے والا انسان تمہیں سراخوں پر بٹھائے گا، اس لیے کہ کبھی کبھی کوئی بڑا آزماتا بھی ہے اور آزمائش بھی کرتے ہیں ماں باپ کی، دیکھیں میرا بچہ میرا کتنا اطاعت گزار ہے اور کتنا اس کے اندر تمیز ہے، امتحان لے کر دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس تمیز کو اپنانا چاہیے۔ اگر برائی کی نسبت ہے تو ہمیں اس طرف نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اچھائی کی نسبت ہے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہاں ان کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تمیز پیدا کریں اپنے اندر۔